آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان سلیم اول کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سلمان دا گریٹ میگنیفیشنٹ۔ میگنیفیشنٹ کا مطلب ہے عالی شان۔ سلمان دا گریٹ کے علاوہ یہ لقب دنیا کے کسی بادشاہ کو نصیب نہ ہوا، اور بے شک سلمان دا گریٹ اپنے وقت کے تمام بادشاہوں اور سرداروں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کے اہم دور میں شامل ہوتا ہے، بلکہ یہ دنیا کی تاریخ میں انتہائی اہم ادوار میں سے ایک ہے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنی آپسی لڑائیاں ختم کر کے ایک بڑی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی، جو جرمنی، اسپین اور آسٹریا کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ یہاں کا بادشاہ چارلس دا ففتھ تھا۔ اسپین سے مسلمانوں کو نکالا جا چکا تھا۔ فرانس مستحکم ہو کر دنیا کے دوسرے ممالک کو فتح کرنے نکل چکا تھا۔ اس کی افواج میں بھی نمایاں ترقی ہو چکی تھی۔ آتشی اسلحے کا استعمال اپنے عروج پر تھا، اور ان تمام تبدیلیوں نے یورپ کی عوام میں عثمانیوں سے ٹکرانے کے لیے ایک جوش سا بھر دیا تھا، اور دوسری طرف ایران کی وسیع سلطنت عثمانیوں سے دشمنی پر آمادہ تھی۔ ان تمام عوامل کے باوجود سلطنت عثمانیہ کی قوت و طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا، بلکہ عثمانیوں نے 16ویں صدی عیسوی کے دوران ایسی فتوحات حاصل کی جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کی کامیابی کا سبب یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے تمام تاجداروں میں سے بہترین اور اس وقت کی دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ تھا، جس کا نام سلمان دا میگنیفیشنٹ تھا۔ سلطان سلمان 1520 عیسوی کو 26 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ وہ اپنے لڑکپن کی عمر سے ہی کئی صوبوں کے گورنر رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے والد سلطان سلیم جب ایران کی مہم پر روانہ ہوئے تب انہیں اپنے نائب کی حیثیت سے قسطنطنیہ کا تخت سونپا۔ اس لیے آپ کو امور سلطنت سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی، بلکہ سلطان سلمان اپنی عظمت اور مقبولیت میں گزشتہ تمام سلطانوں سے سبقت لے گئے۔ آپ نہایت ہی رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ آپ کے والد سلطان سلیم نے جن لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی برتی تھی، آپ نے ان سب کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی سلوک کیا۔ آپ رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے رعایا کی رنگ و نسل کے بغیر ایسے اقدامات کیے کہ تمام سلطنت خوشحالی اور امن و امان کا گہوارہ بن گئی۔ آغاز میں آپ کی نوجوانی کو دیکھتے ہوئے 4 بغاوتیں اٹھی، لیکن آپ نے نہایت حکمت کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے والد کے ادھورے کاموں کو پورا کرنے نکلے، جس میں ہنگری کی فتح سب سے اہم تھی۔ پہلے تو سلطان سلمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئس ثانی کے پاس اپنا سفیر بھیجا اور خراج کا مطالبہ کیا۔ اس کے جواب میں لوئس ثانی نے عثمانی سفیروں کو قتل کروا دیا۔ یہ سن کر سلطان سلمان ایک بڑے لشکر اور توپوں کے ہمراہ ہنگری کے لیے روانہ ہوئے اور بلگریڈ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ وہ شہر تھا جس نے سلطان محمد فاتح جیسے عظیم سالار کو بھی پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ سلمان نے مسلسل 7 روز کی گولہ باری کے بعد اسے فتح کر لیا۔ مزید آگے بڑھنے کی بجائے سلطان سلمان نے جزیرہ روڈس کو فتح کرنا مناسب سمجھا۔ اس جزیرے پر ایک مصری حکومت قائم تھی، اور یہ لوگ عثمانی ساحلوں پر لوٹ مار کرتے رہتے۔ یہ بھی وہ مقام تھا جہاں اس کے اجداد مسلسل کوششوں کے باوجود قبضہ نہ کر پائے تھے۔ چنانچہ سلمان نے 300 جہازوں کا بیڑا اس کی طرف روانہ کیا، اور خود بھی 1 لاکھ فوج کے ہمراہ خشکی کے راستے روانہ ہوئے۔ یہ محاصرہ 5 مہینے جاری رہا، اور بالآخر روڈس جزیرے کی فتح پر ختم ہوا۔ روڈس کی فتح کے کچھ عرصے بعد مصر کے گورنر نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ سلطان نے اپنے وزیر اعظم ابراہیم پاشا کو مصر روانہ کیا، اور خود شکار کی غرض سے ایڈرینا چلے گئے۔ اس دور میں ینیشیری فوج کی طاقت اپنے عروج پر تھی۔ یہ فوج ایک ایسے جن کی شکل اختیار کر چکی تھی جسے قابو میں رکھنے کے لیے اسے مصروف رکھنا ضروری تھا۔ سلطان کو قسطنطنیہ میں نہ پا کر ینیشیری نے شہر میں لوٹ مار مچا دی اور کئی امراء کے گھر لوٹ لیے۔ یہ خبریں سن کر سلطان سلمان ایڈرینا سے واپس قسطنطنیہ آئے اور باقی سرداروں کو سزائیں دی۔ کچھ عرصہ تیاری کے بعد سلطان نے ہنگری پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ آپ 1 لاکھ فوج اور 300 توپوں کے ہمراہ ہنگری کے لیے روانہ ہوئے۔ 1526 عیسوی موبارڈس کے میدان میں یہ تاریخی جنگ رونما ہوئی۔
سلطانی قوت اور جدید توپ خانے کی بدولت 2 گھنٹے سے کم وقت میں ہنگری کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ ہنگری کا بادشاہ لوئی اپنے تمام وزیروں کے ساتھ مارا گیا۔ اب سلطان ہنگری کے دارالحکومت بوڈا پہنچے۔ کیونکہ ہنگری کے بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے سلطان سلمان نے ہنگری کے ایک سفیر کوئن پولیا کو تخت پر فائز کیا اور خود قسطنطنیہ واپس لوٹ آئے، اور کچھ عرصے بعد ہنگری میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ آسٹریا کے فرما رواؤ فرڈینینڈ نے کوئن پولیا کو تخت سے ہٹا کر سلطان سلمان کو خط لکھا کہ وہ بلگر اور دوسرے شہر اس کو واپس کر دے۔ اب سلطان سلمان 2.5 لاکھ لشکر اور 300 توپوں کے ہمراہ ہنگری کے دارالحکومت بوڈا پہنچے، اور فرڈینینڈ کو عبرتناک شکست سے دوچار کر کے واپس نیپولیا کو تخت پر بٹھا دیا۔ یہاں سے سلطان وائنا کی طرف بڑھے، اس شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن موسم کی سختی اور ناسازگار حالات کے سبب واپس لوٹنا پڑا۔ 3 سال بعد سلطان ایک بڑی فوج لے کر ہنگری کی طرف روانہ ہوئے، اور اس مرتبہ ہنگری کو مستقل طور پر اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا، اور ساتھ ساتھ آسٹریا کو بھی فتح کر لیا۔ یہ قریب تھا کہ عثمانی سارا یورپ فتح کر لیتے، لیکن اس دوران سلطان سلمان کو ایران کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ آپ 1534 عیسوی میں ایک بڑی فوج کے ساتھ ایران کی مہم پر روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے تبریز، پھر موصل اور پھر بغداد پر قبضہ کیا گیا۔ ایران کی کوئی طاقت عثمانیوں کے سامنے نہیں ٹک پائی۔ یوں سلطان عراق اور آرمینیا کو کافی علاقہ فتح کرنے کے بعد واپس روانہ ہوئے۔ زمینی فوج کے اعتبار سے دنیا کا کوئی ملک عثمانیوں کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف عثمانیوں کی بحری طاقت بھی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ عثمانیوں کا بحری بیڑا نہایت طاقتور تھا، لیکن ان کے پاس بحری تجربہ رکھنے والے افراد کی کمی تھی۔ اس دور میں ایک شخص خیر الدین باربروسا رونما ہوئے۔ یورپی تاریخ دان آپ کو بحری قزاق یعنی سمندری ڈاکو سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اسپین میں سے نکالے گئے مسلمانوں میں سے ایک تھے اور یورپ کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ ان دنوں اسپین کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ خیر الدین باربروسا نے ان مظلوموں کی ایک بڑی تعداد کو اسپین سے افریقہ کے ملک الجزائر منتقل کر دیا۔ عیسائیوں نے ان کا تعاقب جاری رکھا اور الجزائر کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران خیر الدین باربروسا کے 2 بھائی عروج اور الیاس شہید ہوئے۔ یہ محاصرہ تو ناکام ہوا، مگر اس واقعے نے باربروسا کو توڑ کر رکھ دیا اور آپ نے الجزائر سے دستبرداری کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن اسی دور میں سلطان سلمان تخت نشین ہوئے اور آپ کی نظریں خیر الدین باربروسا پر جا ٹھہری۔ آپ نے خیر الدین کو قسطنطنیہ طلب کر کے اپنی بحریہ کا سب سے بڑا عہدہ دیا۔ اب خیر الدین باربروسا کو دنیا کی عظیم فوج کی پشت پناہی حاصل تھی، سو خیر الدین نے عثمانی بحریہ کی مدد سے تمام یورپ پہ اپنی دھاک بٹھا دی۔ آپ نے متواتر اسپین، اٹلی اور پرتگال کے ساحلوں پر نہایت کامیابی سے حملے کیے۔ ٹیونس کو فتح کر کے اسے بھی عثمانی قلمرو میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان سلمان اور خیر الدین باربروسا کا مقصد صرف ایک تھا کہ شمالی افریقہ کے تمام ساحلوں کو ہسپانیوں اور پرتگالیوں کے قبضے سے پاک کر دیا جائے، اور اسپین جیسے مسلمانوں کے عظیم فاتح طارق بن زیاد نے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا تھا، اسے دوبارہ حاصل کیا جائے۔ سلطان سلمان کی مدد سے خیر الدین پاشا یورپ کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوئے، جس کی بازگشت آج بھی یورپی ممالک میں سنی جا سکتی ہے۔ سلطان سلمان کو شاندار بنانے میں خیر الدین باربروسا کا کردار نہایت اہم ہے، جن کی بدولت عثمانی سلطنت شمالی افریقہ اور بحر روم میں اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ 1535 عیسوی میں چارلس دی ففتھ اور فرانس کے بادشاہ فرانسس دی فرسٹ میں جنگ چھڑ گئی۔ فرانسس دی فرسٹ نے سلطان سلمان سے مدد کی درخواست کی۔ اس درخواست کی بنا پر دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ تکمیل پایا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں فرانسسکو کی طرف سے عثمانیوں کو کئی مراد دی گئی۔ اس کے بدلے میں شاہ فرانس سلطان سلمان کا وفادار بھی رہا۔ 1546 عیسوی میں خیر الدین پاشا کا انتقال ہوا۔ اس دوران آپ نے بحر روم میں اتنی طاقت حاصل کر لی تھی کہ یورپ کا سب سے بڑا بادشاہ چارلس دی ففتھ بھی آپ کے مقابلے کی جرأت نہ کرتا تھا۔
آپ کے بعد عثمانیوں کو 2 بحری کپتان ایسے ملے جنہوں نے خیر الدین پاشا کے بعد سمندروں میں سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی قائم کی۔ ان میں ایک دور غور جبکہ دوسرے پیالے پاشا تھے۔ یہ دونوں ہی پہلے بحری قزاق رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ بحری کپتان خیری رئیس جو نہایت قابل ماہر جغرافیہ تھے، آپ کی خدمات بھی سلطنت عثمانیہ کو حاصل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب پرتگالی سمندری تجارت پر غالب آنے کی بھرپور کوششوں میں مصروف تھے۔ اس سے قبل سمندری تجارت عربوں کے قبضے میں تھی۔ عرب سری لنکا، انڈیا، ملائیشیا اور چین سے سامان خریدتے اور اسے یورپ لے جا کر فروخت کرتے، لیکن جب سے پرتگالی ملاح واسکو ڈے گاما نے انڈیا کا راستہ، جسے راس امید کہا جاتا تھا، دریافت کیا تھا، پرتگالیوں کی پہنچ براہ راست ان ممالک تک ہو گئی تھی اور یہ لوگ مسلمانوں سے تجارت اور تمام بندرگاہیں چھیننے کی راہ پر تھے۔ ایسے میں سلطان سلمان نے بحیثیت مسلمان خلیفہ پرتگالیوں اور اسپین کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ ہندوستان کے ساحلوں تک جا کر انہیں ضربیں لگائی۔ سمندر پر اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے جزیرہ مالٹا پہ قبضہ نہایت ضروری تھا، اس لیے سلطان سلمان نے اس کا محاصرہ کیا۔ لیکن ایسے میں سلطان کو ہنگری میں خانہ جنگی کی خبریں موصول ہوئی اور آپ ایک مرتبہ پھر ہنگری کی طرف روانہ ہوئے، مختلف شہروں کو فتح کیا۔ اس مہم کے دوران آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے انتقال کی خبر کو آپ کے بیٹے سلیم ثانی کی تخت نشینی تک مخفی رکھا گیا۔ بلا شبہ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کا سب سے بہترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ ترک اسے میگنیفیسنٹ دی سینچری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔